اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین. اما بعد. سورہ مبارکہ یونس آیت نمبر 79 سے آیت نمبر 88، 79 سے 88. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا فرعون کے ساتھ مکالمہ اور فرعون کے دربار میں احقاق الحق کرنے کی بھرپور کوشش، جس کے جواب میں اب فرعون کا ریئیکشن ہمارے سامنے آ رہا ہے. وقال فرعون، اور فرعون نے کہا، ائتونی بکتاب بکل ساحر علیم، لے آؤ میرے پاس بڑے واقف کار جادوگروں کو، یعنی بڑے ایکسپرٹس جو اپنی فیلڈ کے اندر بڑی ایکسپرٹیز رکھتے ہوں، مہارت رکھتے ہوں، ان کو میرے پاس لے آؤ. یہ ایکچولی ظاہر ہے کہ اس معجزے کا مقابلہ کرنے کی کوشش تھی فرعون کی طرف سے. جب وہ اس کو شہر ڈکلیئر کر چکے تو اب ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اس شہر کا توڑ کریں، اس سے کہ ساحر بہرحال اپنی انسانی طاقت سے کسی کام کو انجام دے رہا ہوتا ہے، اور معجزے کا دعویٰ ہی یہ ہوتا ہے کہ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ انسانی بشری طاقت سے ہو رہا ہے تو پھر تم اس فیلڈ کے ماہرین کو جمع کرو اور اس کا جواب لانے کی کوشش کرو. یہاں پر ہمیں سمجھ میں آ رہا ہے کہ فرعون کس طریقے سے اس کوشش کے اندر ناکام ہوا، اور اس کے نتیجے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عمل معجزہ پروردگار ثابت ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ پر اعجاز ہے پروردگار عالم کی جانب سے. وقال فرعون، فرعون نے کہا، ائتونی بکل ساحر علیم، کہ لے آؤ میرے پاس جو بڑے بڑے واقف کار جادوگر ہیں ان سب کو لے آؤ. فلما جاء السحرۃ، تو جب وہ جادوگر جمع ہو گئے، وہ آ گئے، قال لهم موسیٰ، تو ان سے موسیٰ علیہ السلام نے کہا، القوا ما انتم ملقون، کہ پھینکو جو تم پھینکنے والے ہو. اب اس کی تفصیل جو ہے وہ سورہ اعراف کے اندر بیان ہو چکی ہے، یہاں پر اشارہ کیا جا رہا ہے. فلما القوا، تو جب انہوں نے پھینکا، قال موسیٰ، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا، ما جئتم بہ السحر، کہ یہ جو تم نے کیا ہے، تم لے کر آئے ہو، یہ جادو ہے. انہوں نے ظاہر ہے کہ اس طرح سے رسیوں کو پھینکا تھا کہ جن کے اندر ایک حرکت سی محسوس ہو رہی تھی پارے کی وجہ سے، اور چھوٹے چھوٹے سانپ کی سی شکل ان کی بن گئی تھی. ان اللہ سیبطلہ، ان قریب اللہ اس کو باطل کر دے گا، یعنی انویلڈ کر دے گا، اس کا کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے. ان اللہ لا یصلح عمل المفسدین، کہ اللہ کبھی بھی فاسدوں کے عمل کی اصلاح نہیں کرتا، ٹھیک نہیں رہنے دیتا فسادیوں کے کام کو. وَيُحِقُّ اللَّهُ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ، اور اللہ احقاق الحق کرتا ہے اپنے کلمات کے ذریعے سے، چاہے یہ بات کافروں کو، مجرموں کو کتنی ناگوار کیوں نہ گزرے. وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ، یہاں پر جو کہا گیا احقاق الحق کرتا ہے، یعنی جو حق ہوتا ہے، سچ ہوتا ہے، اس کو ثابت رکھتا ہے اللہ. اور بکلمات ہی، اس میں جو معجزات ہیں پروردگار عالم کی طرف سے، جو انبیاء سے وعدہ کیا گیا ہے، یہ سب اس سے مراد ہو سکتے ہیں کہ پروردگار عالم اس کے ذریعے سے جو حق ہے اس کو ثبات دیتا ہے، اور جو باطل ہے اس کو انویلڈ بنا دیتا ہے. وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ، چاہے یہ بات مجرموں کو کتنی ہی ناگوار کیوں نہ گزرے. فَمَا آمَنَ لِمُوسَىٰ، اب اس کے بعد اس واقعے کے بعد کی جو پوزیشن ہے اس کو ڈسکس کیا جا رہا ہے. حالانکہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس واقعے کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بڑی نمایاں کامیابی حاصل ہوئی، جس کی تفصیل جیسا کہ میں نے عرض کیا سورہ اعراف میں آ چکی ہے. مگر یہاں پر پروردگار عالم فرما رہا ہے کہ اس کے بعد ہوا کیا. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اوور ہیلمنگ ایک رسپانس ملتا، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس موقع پر جو پریکٹیکلی رسپانس مل رہا تھا، ایک تو یہ ہوتا ہے کہ دل میں ایک میلان آ جانا، ایک انکلینیشن آ جانا، وہ تو ڈیفینیٹلی ہوا ہوگا. اتنی بڑی شکست جادوگروں کو ہو گئی، جادوگر خود جو ہے وہ سجدہ ریز ہو گئے اور انہوں نے اس سزا کو بھی قبول کر لیا. مگر اب اس کا ایک دوسرا امپیکٹ ہے کہ بہت سارے افراد جو دلی طور پر مائل ہو بھی جاتے ہیں، وہ عملی میدان کے اندر اس طرح سے پرفارم کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. ایسے میں جو رول ینگسٹرز اور یوتھ کی طرف سے پلے کیا جاتا ہے
وہ واقعاً ان میچڈ ہوتا ہے. یعنی اس میں جو خاص طور پہ جو بڑے بوڑھے ہوتے ہیں وہ اگرچہ سمجھ زیادہ رہے ہوتے ہیں مگر یہ کہ ان کے اندر انرجی لیول کم ہوتا ہے، ان کے اندر اگینسٹ دا ٹائڈ جانے کا رجحان کم ہوتا ہے. مگر جو جوان ہیں وہ اگر کسی بات کو سمجھ لیں تو پھر ان کے انرجی لیول کا زیادہ ہونا اور ان کا انتھوسیاسٹک ہونا انہیں میدان عمل میں لے آتا ہے اور وہ پریکٹیکلی ایک رول پلے کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. تو یہاں پر پروردگار عالم فرماتا ہے کہ فما آمنا لے موسیٰ، نہیں ایمان لائے موسیٰ کے ساتھ. یعنی اب یہاں پہ آمنا بے موسیٰ نہیں ہے، آمنا لے موسیٰ، یعنی یہ جو لام کے ساتھ ایمان کو متعدی کیا جا رہا ہے اس کے لیے بعض علماء نے یہ کہا کہ یہ میدان عمل میں یعنی وہ ایمان کے تقاضوں کو پورا کرنے والے نہیں تھے الا ذریۃ من قومہ، مگر ان کی قوم میں سے کچھ نوجوان. ذریت چھوٹی اولاد کو بھی کہا جاتا ہے لیکن یہ مطلقاً اولاد کو بھی کہا جاتا ہے. اور بظاہر اس موقع پر یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ اس سے مراد جو ہے وہاں کے ٹین ایجرز تھے، وہاں کے نوجوان تھے، یوتھ تھے کہ جو ان کے اوپر ایمان نہ فقط لے آئے تھے بلکہ عملی طور پر بھی ایک رول پلے کرنا چاہ رہے تھے. اب ایسا کیوں تھا کہ باقی نہیں کر پا رہے تھے؟ علی خوف من فرعون، یہ باقی افراد جو تھے ان کو خوف تھا فرعون کا، وملئہم اور ان کے سرداروں کا، جو اس کی قوم کے جو بڑے افراد تھے ان کا، کہ ان یفتنہم، کہ کہیں وہ ان کو سزا نہ دیں، ان کو کسی وجہ سے پرسیکیوٹ نہ کریں، ان کو کہیں زندانوں میں نہ ڈال دیں، جیسا کہ ان جادوگروں کے ساتھ ہو چکا تھا کہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے تھے. وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالٍ فِي الْأَرْضِ، اور فرعون یقیناً سرکشی کرنے والا تھا زمین میں. وَإِنَّهُ لَمِنَ الْمُسْرِفِينَ، اور وہ حد سے تجاوز کرنے والوں میں سے تھا، ٹرانسگریسر تھا، لمٹس کو کراس کرنے والا. وقال موسیٰ، اور موسیٰ علیہ السلام نے کہا، یا قوم، اے میری قوم، ان کنتم آمنتم باللہ، اگر تم ایمان لا چکے ہو اللہ پر. تو اب آپ نوٹ کیجئے یہاں پر با کے ساتھ متعدی ہو رہا ہے، یعنی تم دل کے اندر، تمہارے عقیدے کے اندر اللہ پر ایمان ہے تو پھر کیا ہونا چاہیے؟ فعلیہ توکلوا، تو اس کے اوپر توکل کرو. یہ اخلاق ہے کہ پھر تمہارے دل کے اندر جو ایمان ہے اس کا ایک ریفلیکشن یہ ہونا چاہیے کہ تمہارا بھروسہ پھر اللہ کے اوپر ہو، تم اللہ کے اوپر توکل کرو. ان کنتم مسلمین، اگر تم مسلم ہو. یہ پھر پریکٹیکل اسپیکٹ ہے، یعنی تمہارا ایمان اللہ پر ہے تو تمہارے اس ایمان کا نتیجہ تمہارے نفس کے اندر توکل آنا چاہیے. یہ کس وقت کرنے کی ضرورت پڑے گی؟ جب ایک انسان پریکٹیکلی کچھ کرنا چاہے. اور مسلمین جو ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ سر تسلیم خم کر کے اپنی ول کو کمپرومائز کرنا خدا کی ول کی خاطر، کہ انسان اللہ پر بھروسہ کرے اس لیے کہ اس پر ایمان ہے اور پھر اس کے بعد اس کے ہدایت کے مطابق عمل کرتے چلے جائیں. فقالو، تو ان لوگوں نے کہا، علی اللہ توکلنا، ہمارا بھروسہ اللہ ہی پر ہے، یعنی ہم اللہ پر بھروسہ رکھتے ہیں، یعنی ہم مومن بھی ہیں، ہم اللہ پر توکل کرتے ہیں. ربنا، اے ہمارے پروردگار، لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین، کہ اے پروردگار ہمیں ظالم لوگوں کے لیے تختہ مشق نہ بنانا، یعنی ہمارا امتحان جو ہے آسان ہو، اس امتحان کے نتیجے میں ہمیں بہت زیادہ زحمت نہ ہو. کہ فرعون جو ہے وہ اپنی سرکشی کی وجہ سے خود تو ناکام ہو رہا ہے مگر اس کے نتیجے میں اس دنیا کے اندر ہمیں بہت زیادہ زحمتوں کا سامنا نہ کرنا پڑے. وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ، اور تجھے تیری رحمت کا واسطہ ہمیں اس کافر قوم سے نجات عطا فرما. وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ وَأَخِيهِ، اور ہم نے وحی کی موسیٰ کو اور ان کے بھائی کو، أَن تَبَوَّأَ لِقَوْمِكُمَا، کہ تم جگہ لو اپنی قوم کے لیے، بمصر بیوتن، اور ان کے لیے گھر بناؤ مصر کے اندر، اور ان گھروں کے اندر کیا کرو؟ وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً، اور اپنے گھروں کو قبلہ بناؤ. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرو. وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، اور مومنین کو خوشخبری دے دو. اب یہاں پر ایک تو چیز ہمیں یہ سمجھ میں آ رہی ہے کہ گویا کالونی بنانے کی بات کی جا رہی ہے، کہ گھر جو ہے وہ قریب قریب ہوں، اس طرح کہ وہ ایک دوسرے کا سپورٹ کر سکیں. ہم جانتے ہیں کہ اگر اسکیٹرڈ معاملہ ہوگا تو اگر ایک کے ساتھ کوئی زیادتی ہو تو دوسرا کچھ نہیں کر پائے گا، لیکن اگر قریب قریب رہ رہے ہیں، ہم فکر افراد ہیں جن کی آئیڈیالوجی کے اندر ایک مماثلت پائی جاتی ہے اور وہ مل کر ایک کلیکٹیو ایفرٹ کرنا چاہتے ہیں تو وہ بہتر انداز سے کر سکتے ہیں. تو پہلی چیز یہ ہے کہ گھر لو مصر کے اندر، گھر بناؤ جگہ لے کر، اور پھر اس کے بعد اپنے گھروں کو قبلہ بناؤ. اس کا ایک مطلب یہ بتایا گیا کہ اپنی نمازوں کو اپنے گھروں کے اندر
قائم کرو، یعنی مسلح بناؤ اپنے گھروں کو، اور اس طرح سے بناؤ کہ اسی کے اندر پھر نماز پڑھو، اس لیے کہ اجتماعی عبادت جو تھی، بعض تفاسیر کے اندر آیا ہے کہ ان لوگوں نے جو اپنی اجتماعی عبادت گاہیں بنائی تھی ان کو فرعون نے مسمار کر دیا تھا، اور ان کے لیے اس وقت اس طریقے سے باقاعدہ عبادت گاہوں کو بنانا شاید اتنا زیادہ ممکن بھی نہیں تھا، مناسب بھی نہیں تھا، تو انہوں نے اپنے گھروں کے اندر ہی اپنی عبادتوں کو محدود کیا۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، اور نماز کو قائم کرو، یعنی ایسا نہ ہو کہ نماز کے اوپر کمپرومائز ہو، تنہائی میں صحیح، اپنے گھروں کے اندر صحیح، فرادہ طور پہ صحیح، مگر نماز کو قائم کرو، ہاں اپنے گھروں کو قریب قریب رکھو۔ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، اور مومنین کو بشارت دو، خوشخبری دو، یعنی اب ایسی سچویشن کے اندر جب فرعون جیسا ظالم بادشاہ ہے، مگر اس موقع پر بھی جہاں بظاہر بہت قریب نہیں ہے کوئی کامیابی ظاہری اعتبار سے، مگر اس موقع پر بھی کہا جا رہا ہے کہ بشارت دو کہ آخری کامیابی بہرحال صاحبان ایمان کو ملے گی۔ پھر اس کے بعد ارشاد ہوتا ہے وقال موسیٰ، اور موسیٰ علیہ السلام نے کہا ربنا، اے میرے پروردگار، ہمارے پروردگار، انکا آتیت فرعون وملأہ، تو نے عطا کیا ہے فرعون اور اس کے سرداروں کو، اس کے بڑوں کو، کیا چیز؟ زینت عطا کی ہے، وہ اموالن، اور اموال بھی عطا کی ہیں، یعنی ان کو تو نے جو ظاہری اعتبار سے وہ چیزیں کہ جو کسی انسان کے لیے بہت زیادہ زیب و زینت کی ہوتی ہیں، جس سے اس کا وقار بظاہر بہت بلند ہوتا ہے، جس سے اس کا جو ایک رکھ رکھاؤ ہے وہ سامنے نمایاں ہوتا ہے، وہ اموالن، اور ان کے پاس مال بھی ہے، فی الحیات الدنیا، یہ تو نے ان کو دنیا میں عطا کیا۔ ربنا، اے ہمارے پروردگار، لیضلوا عن سبیلک، اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ انہوں نے تیرے راستے سے گمراہ کرنا شروع کر دیا، یعنی تو نے اس لیے نہیں دیا تھا، تو نے یقیناً نعمت اس لیے دی تھی تاکہ وہ اس نعمت کو صحیح جگہ استعمال کریں، دوسروں کا بھلا کریں، مگر انہوں نے جو کیا ہے، جس کو اصطلاح میں کہا جاتا ہے لام عاقبت ہے، یعنی نتیجہ یہ نکلا کہ ان لوگوں نے اس کو مس یوز کیا، خود بھی گمراہ ہوئے اور دوسروں کو بھی تیرے راستے سے گمراہ کیا، دور کر دیا۔ ربنا اطمس علی اموالہم، تو اب اے پروردگار، ہمارے پروردگار، میں دعا مانگتا ہوں کہ تو ان کو نیست و نابود کر دے، ان کا جو مال ہے اس کو بھی، وشدد علی قلوبہم، اور ان کے دلوں پر بھی سختی فرما، ان کے اموال کو نیست و نابود کر دے اور سختی کر ان کے دلوں پر، فلا یؤمنوا حتی یروا العذاب العلیم، یہ اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے جب تک دردناک عذاب کو دیکھ نہ لیں، جیسے کہ فرعون کے بارے میں عنقریب آنے والا ہے کہ فرعون جو ہے وہ جب غرق ہو رہا تھا اور جب اس نے دردناک عذاب دیکھا تبھی وہ ایمان لایا، اور ایسا ایمان لانا نہ لانا بالکل برابر ہے، اس لیے کہ طے ہے کہ جب موت سامنے ہوگی پھر تو کوئی بھی کافر نہیں ہوگا۔ جب ایک انسان عذاب شدید، عذاب علیم کو اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کر رہا ہے تو اس وقت اس نے کہنا ہی کہنا ہے، مگر یہ ایمان مفید اس وقت ہوتا ہے کہ جب اس وقت آخر سے شاید کچھ پہلے ہی صحیح مگر وہ ایمان لے آئے اور توبہ کرے، مگر یہ والا ایمان اب اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اس لیے کہ مرنے کے بعد یا موت کو سامنے دیکھنے کے موقع پر ایمان مفید نہیں ہوتا۔ یہ یہاں پر صفحہ مکمل ہوا، آیت نمبر 88، پروردگار عالم کا جو جواب ہے کس طرح سے یہ دعا مستجاب ہوئی، وہ انشاءاللہ اگلے صفحے پر۔ دعا ہے پروردگار عالم سے قرآن پڑھنے، سیکھنے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور وارث قرآن امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم۔